عورت کو اگر تنہائی کی عادت پڑ جائے تو وہ پھر کسی کے سہارے کی طلبگار نہیں رہتی، نہ وہ انتظار کرتی ہے اور نہ ہی پھر کسی سے وہ شکایت کرتی ہے۔ پھر وہ کسی کی مصروفیات کا بھی حساب نہیں رکھتی کہ کون کہاں کتنا بیزی ہے، وہ کسی کے وعدوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھاتی، اور پھر نہ ہی کسی سے خفا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پھر وضاحتیں مانگتی ہے، کیونکہ وہ خاموشی سے جینا سیکھ لیتی ہے۔ اپنی چائے کی پیالی کے ساتھ گفتگو، کتاب کے اوراق میں دل کی باتیں، کمرے کی خاموشی میں سکون، اور خود اپنے وجود میں وہ ایک پوری دنیا بسا لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے کسی دلاسے کی حاجت نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کے لفظوں کی خوشبو اسے درکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ چکی ہوتی ہے کہ جب اسے کسی کا ساتھ چاہیے تھا تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ جب چاہتی تھی کہ کوئی اس کی بات دھیان سے سنے تو سب خاموش ہو گئے تھے، اور جب وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے بھی سمجھے تو ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں گم تھا۔ تنہائی میں وہ عورت ٹوٹتی ضرور ہے مگر بکھرتی نہیں۔ وہ ایک نیا چہرہ پہن لیتی ہے، ایسا چہرہ جو خود کو سنبھالنا جانتا ہے، جو ہجوم میں بھی تنہا رہنا جانتا ہے، جو کسی کی ضرورت بننے کے بجائے خود اپنے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کمزور نہیں بلکہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔